بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر ہم جانوروں پر ظلم کرنے والے انسانوں کی بات کریں تو اکثر اوقات ایسے واقعات منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایسے بھی کئی ایک لوگ ہیں جو کہ جانوروں پر رحم دلی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایسے ہی تلابشو شیخوف کی کہانی ہے جو کہ تاجکستان کا باشندہ ہے۔ یہ بوڑھا ایک دن اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو اس نے ایک ریچھ کا بچہ دیکھا۔ اس کے مالک سے استفسار کرنے پر اس کو پتہ چلا کہ یہ ریچھ کا بچہ ان کو جنگل میں زخمی حالت میں ملا ہے۔ اس کے پاؤں میں گولی لگی تھی اور اس کی بدقسمت ماں کو شکاریوں نے گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ اب یہ ریچھ کا بچہ جنگل میں بے یار و مددگار موجود تھا اور عین ممکن تھا کہ یہ یا تو بھوک سے مر جاتا یا پھر درندوں کی خوراک بن جاتا۔ اس کے دوست اس کو اس وجہ سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ تلابشو کو یہ ریچھ کا بچہ بے حد پسند آیا اور اس نے ان سے اسے خریدنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے پاس اس کو خریدنے کے لیے بہت بڑی رقم تو نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو یہ جو دے سکتا تھا اس نے دینے کا فیصلہ کیا۔ تلابشو نے ان کو ایک بکری اور ایک آٹے کا تھیلا دے دیا اور اس کے دوست اس سودے پر رضامند ہو گئے۔ وقت کے ساتھ تلابشو اور اس ریچھ کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ تلابشو نے ایک مشہور شو کے نام پر اس ریچھ کا نام ماریا رکھ دیا اور اب وہ اس کی ایک بچے کی طرح پرورش کرتا تھا۔ اگرچہ اس کی ماں کو شکاریوں نے مارا تھا، لیکن یہ ریچھ انسانوں کے ساتھ بے حد مانوس ہو گیا تھا۔ انسانوں کے آگے ڈانس کرنا اور بچوں کو خود پر سواری کروانا اس ریچھ کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ یہ بوڑھا اس ریچھ کو اپنی اولاد کی طرح پالتا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ازبکستان، قزاقستان اور کرغزستان بھی گیا۔ ان دونوں کی دوستی نے کئی لوگوں کو محظوظ کیا، لیکن اس دنیا میں کسی بھی چیز کو دوام نہیں حاصل۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں یہ بوڑھا 2012 میں فوت ہو گیا۔ اب اس کا یہ دوست اس دنیا میں اکیلا رہ چکا تھا اور اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ریچھ اس بوڑھے کی موت کے صرف 2 ماہ بعد ہی فوت ہو گیا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب اس ریچھ کا مالک مر گیا تو اس کو دوشنبے چڑیا گھر والے اٹھا کر لے گئے۔ اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے کہا کہ جب ہم اس کو اٹھا کر لائے تو یہ اپنی نئی قید والی زندگی اور اپنے مالک کی موت پر بے حد افسردہ تھا اور اس نے کئی دنوں تک نہ تو کھانا کھایا اور نہ ہی سر اٹھایا۔ اس چڑیا گھر کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ آہستہ آہستہ اس ریچھ کا یہ زخم مندمل ہوتا چلا گیا اور اس کا موڈ بھی بہتر ہوتا گیا۔ اب یہ ریچھ ایک بار پھر سے خوش نظر آ رہا تھا اور وقت کے ساتھ یہ ریچھ چڑیا گھر کے سٹاف کے 2 لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں، لیکن اپنی ماں پر انسانوں کے ظلم کے باوجود یہ انسانوں کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس بوڑھے کا بیٹا جو کہ اب 18 سال کا ہو چکا تھا، وہ نہ صرف اپنے باپ کو بلکہ اپنے باپ کے اس پالتو جانور کو بھی بہت زیادہ یاد کرتا تھا۔ اس لیے وہ اکثر اس ریچھ کو ملنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ چڑیا گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اب یہ ریچھ بھی کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی دیکھنے کی صلاحیت کافی کم ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی یہ دور سے ہمیں سونگھ لیتا ہے اور پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات مجھے اور میری ماں کو اکیلے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہ ریچھ بھی بوڑھے کو یاد کرتا ہوگا جس نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اس نے مزید بتایا کہ جب اس کو چڑیا گھر میں لایا گیا تو یہ ہم سے بہت ناراض تھا۔ جب ہم اس کو چڑیا گھر میں ملنے آتے تو یہ ہماری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتا، حتیٰ کہ جب ہم اس کا نام بلاتے تب بھی یہ ہماری طرف نہ مڑتا۔ اس بوڑھے کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنوانے کے لیے کئی لوگوں نے حکومت تاجکستان کو کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تاجکستان کی حکومت ان کے اس مطالبے کو مان لے اور آنے والے دنوں میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں اس بوڑھے کا اس کے ریچھ کے ساتھ مجسمہ دیکھنے کو ملے۔ ٹھنڈ اور پھر تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے مادہ ریچھوں کو اپنے بچوں کو اپنی کمر پر ڈال کر اس ٹھنڈی جھیل سے پار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ایک فیمیل بیئر کو اپنے بچوں کو اپنی کمر پر لاد کر اس لیک کی دوسری طرف لے کر جانا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو جب کمر پر لاد کر اس جھیل میں تیرنا شروع کیا تو شاید اس کے بعد اس کو ادراک ہوا کہ پانی معمول سے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی زیادہ ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو پار پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ٹھنڈ میں اس کا جسم منجمد ہو رہا تھا، جس وجہ سے اپنے بچوں کے وزن کے ساتھ تیرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس کے بچے تیز پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ اب مادہ ریچھ کے پاس ان کو بچانے کا کوئی ممکن راستہ نہ تھا، چنانچہ وہ تیر کر خود دوسرے کنارے پہنچ گئی اور کسی معجزے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے وہاں پر مچھیروں کی ایک کشتی موجود تھی جن نے یہ سارا واقعہ اپنے موبائل کیمرے میں ریکارڈ کیا۔ ان نے اس مادہ ریچھ کو دیکھا تو انہیں یوں لگا کہ وہ اپنی بے بسی پر پریشان ہو اور ان سے منت کر رہی ہو کہ وہ کسی طرح اس کے بچوں کو بچا لیں۔ ان مچھیروں نے اس مادہ ریچھ کی بے بسی دیکھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اپنی کشتی تیز پانیوں کی طرف موڑ دی۔
وہ اپنی تیز رفتار کشتی کی وجہ سے ان بچوں تک پہنچ تو چکے تھے، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو پانی سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ ان کے پاس تو صرف مچھلی پکڑنے والے ایکوپمنٹس موجود تھے، اور پھر یہ ریچھ کے بچے تھے جس وجہ سے ان کو ان بچوں سے خطرہ بھی تھا۔ ان نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ ٹھنڈ اور تیز پانی کے باوجود ریچھ کے یہ بچے ابھی زندہ تھے اور اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے تھے۔ ان نے اپنی کشتی ان بچوں کے پاس کی تاکہ وہ اس پر کسی طرح سوار ہو جائیں، لیکن اس کشتی کی سائیڈز چونکہ اونچی تھیں اس لیے یہ اس پر چڑھ نہ سکے۔ ان مچھیروں کو بہت جلدی ان بیئر کبز کو کسی طرح اپنی کشتی پر چڑھانے کا کوئی طریقہ سوچنا تھا، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ ان نے آخر مچھلیاں پکڑنے والا اپنا ایکوپمنٹ ان میں سے ایک بچے کی طرف کیا تاکہ وہ اس کو پکڑ سکے، لیکن وہ اس کو بھی نہ پکڑ سکا۔ پھر جب ان نے ایک لوہے کا راڈ ان میں سے ایک کے منہ کے پاس کیا تو اس نے فوراً سے اس کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ انہیں وہ اپنی طرف کھینچا اور ساتھ ہی اپنا مچھلی پکڑنے والا نیٹ بھی اس کی طرف کیا تاکہ کسی طرح اس کو اس جال میں پھنسا کر کشتی پر چڑھا لیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ جال مچھلیاں پکڑنے کے لیے تھا اس لیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جال ان کے بچوں کا وزن سنبھال سکے گا یا نہیں، لیکن انہیں ہمت کر کے اس کو جال میں ڈال ہی لیا اور کھینچ کر کشتی پر چڑھا لیا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد نہ جانے یہ کیسے بیہیو کریں گے، لیکن وہ اتنا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سے دوسرے بچے کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کو بھی ایسی ہی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کھینچ کر کشتی پر چڑھا لیا۔ دونوں ہی بچے ٹھنڈ سے بالکل کانپ رہے تھے اور کنارے پر ان کی ماں یقیناً بے قرار ہوئی ہوگی۔ اب ان نے فوراً سے ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ چونکہ ایک مادہ ریچھ تھی اور وہ بھی وہ مادہ ریچھ جس کے بچے ان کے پاس تھے، اس لیے اس مادہ ریچھ کے پاس جا کر اس کے بچے چھوڑنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ وہ ان پر حملہ کر سکتی تھی۔ اب وہ ان بچوں کو ریسکیو کر کے خود ایک مشکل میں گرفتار ہو چکے تھے، لیکن ان کو جلدی ہی اپنی ماں کے پاس بھی پہنچانا ضروری تھا، کیونکہ وہ ٹھنڈ سے بالکل بے سدھ ہو چکے تھے۔ یہاں ایک حیران کن بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جب وہ اپنی کشتی کنارے لے کر گئے تاکہ ان کو کنارے پر چھوڑ سکیں تو یہ مادہ ریچھ وہاں موجود نہیں تھی، اور کچھ اینیمل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شاید اسے بھی یہ معلوم تھا کہ یہ انسان شاید اس کے ڈر کی وجہ سے کنارے تک نہ آئیں، اس لیے وہ جنگل میں کہیں چھپ گئی۔ ان نے کشتی کنارے پر لگائی اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے کنارے پر چھوڑ آئے۔ وہ ان بچوں کو چھوڑ کر اپنی کشتی میں واپس آ گئے اور ان کی ماں کا انتظار کرنے لگے، لیکن کافی دیر وہ انہیں نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھا کہ وہ مادہ ریچھ اپنے بچوں کے پاس آ چکی ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر فوراً سے جنگل میں بھاگ جانے کے بجائے یہ ماں کافی دیر تک اپنے بچوں کے ریسکیورز کو دیکھتی رہی، جیسے وہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہو۔ یہاں ایک ماں کے جذبات کی داد دینی تو بنتی ہے، لیکن ان مچھیروں کی محنت اور دلیری بھی خراج تحسین ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ان بچوں کو بچاتے ہوئے خود زخمی نہیں ہوں گے یا پھر ان کی ماں کے حملے کی زد میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی ان نے اپنی سیفٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان بیئر کبز کو ریسکیو کر لیا، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج بھی درد دل رکھنے والے انسان اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔